صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق فآقم وجہک للدین حنیفا صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا ہے اللہ رب العزت آپ سب کا اس بارگاہ میں آنا اپنی بارگاہ میں قبولیت دے، آپ سب کو سوائے غم حسین کے اور کوئی غم نہ دے، جو بیمار ہے مولا انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو تنگ دست ہے ان کی تنگ دستی دور فرمائے، جو بے روزگار ہے مولا ان کے روزگار عطا فرمائے، اور ہمارے لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے کہ ہمارے وارث کا جلد ظہور، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سن کے اذانوں کی صدا یاد کرے گا، سن کے اذانوں کی صدا یاد کرے گا، شبیر کے احسان خدا یاد کرے گا۔ یوم حسین سن کے اذانوں کی صدا یاد کرے گا، اور شبیر کے احسان خدا یاد کرے گا، اور شبیر نے ایسے بچایا دین خدا کو، اللہ اگر اللہ ہے تو کیا یاد کرے گا، اللہ اگر اللہ ہے تو کیا یاد کرے گا۔ اور جس کی ہر ایک نماز میں حیدر کا نام ہے، جس کی ہر ایک نماز میں حیدر کا نام ہے، وہ ذات کا کوئی بھی ہے اس کو سلام ہے، وہ ذات کا کوئی بھی ہو اس کو سلام ہے۔ اور ایک بار بھی علی پہ جو بھونکا ہو عمر میں، بہت کچھ کہہ گیا ہوں میں اشارہ کر کے، کہ ایک بار بھی علی پہ جو بھونکا ہو عمر میں، اس شخص کا نماز جنازہ حرام ہے، اس شخص کا نماز جنازہ حرام ہے۔ قبلہ ولی شاہ جی، آپ اور دیگر مومنین، آپ کبھی معائنہ کرنا، جائزہ کرنا، مومنین سے پوچھنا کہ آپ نے علی کیوں مانا۔ سب لوگ اپنی اپنی توجیحات بیان کریں گے، کیونکہ معرفت کے زینے ہر کسی کے اپنے اپنے، کوئی کہے گا کہ میں نے اس لیے مانا کہ مجھے جنت جانا ہے، کوئی اس لیے کہے گا کہ مجھے دوزخ نہیں جانا۔ آؤ میں تمہیں 4 مصروں میں رسول کی حدیث کی تائید کے ساتھ بتاتا ہوں کہ ہم نے علی کیوں مانا۔ دنیا نے روز آ کے لگائی تھی تہمتیں، دنیا نے روز، ہر مومن کی طرف سے میں یہ 4 مصرے پڑھ رہا ہوں کہ دنیا نے روز آ کے لگائی تھی تہمتیں، ہم نے ولا علی کی سنبھالی نہ دے سکے، ہم نے ولا علی کی سنبھالی نہ دے سکے، اور ہم نے علی کو مانا ہے اس واسطے جناب، ہم نے علی کو مانا ہے اس واسطے جناب، کوئی ہماری ماں کو گالی نہ دے سکے، ہم نے علی کو مانا ہے، ہم نے علی کو مانا ہے اس واسطے جناب، کوئی ہماری ماں کو گالی نہ دے سکے، اور بنت رسول دیکھیں گی محشر میں راستہ، بنت رسول دیکھیں گی محشر میں راستہ، ماتم کا شہن ماتمی کو وہ سلا دیا، ماتم کا شہن ماتمی کو وہ سلا دیا، اور دن میں علی تن پہ کالا لباس بھی ہر ماتمی حسین نے کعبہ بنا دیا۔
یہ کالا لباس کیوں عطا کیا ہے کہ ہر ماتمی حسین نے کعبہ بنا دیا اور حیدر کی اسی لفظ سے تقدیر بنی ہے، حیدر کی اسی لفظ سے تقدیر بنی ہے، چھاؤں ہے علم کی جو میرے سر پہ تنی ہے، اور اس عشق کے مذہب سے تعلق ہے ہمارا جس عشق میں ملا نہیں زنجیر زنی ہے، جس عشق میں ملا نہیں زنجیر زنی ہے۔ بتایا میں نے کہ ہم نے علی کو کیوں مانا، اور جو نہیں مانتے ان کے لیے بھی میں نے ایک 4 مصرے آپ کو سنانے ہیں کہ وہ لاکھ چپ بھی رہے پھر پر پلید لگتا ہے، وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے، وہ بولتا ہو تو واللہ مزید لگتا ہے، وہ بولتا ہو تو واللہ مزید لگتا ہے، اور جو روکتا ہو ہمیں ذکر شہ کربل سے وہ شخص باپ بھی ہو پر یزید لگتا ہے، وہ شخص باپ بھی ہو پر یزید لگتا ہے۔ جب ہم اپنے باپ کو یہ حق نہیں دیکھتے کہ وہ ہمیں شہ کربل کے ذکر سے روکے تو ملنا کی کیا مجال۔ آپ کے سامنے بس تھوڑی سی تمہید اور ایک منقبت مولا حسین کی۔ سورہ روم سے ایک تلاوت میں نے کی ہے کہ فاقم وجہ کا للدین حنیفہ، اللہ میرے رسول سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب اپنے چہرے کو صرف اور صرف دین حنیفہ کی طرف رکھنا۔ کس کی طرف؟ دین حنیفہ کی طرف۔ کون سا دین؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی فطرت ہے، یہ وہ دین ہے جو اللہ کی فطرت ہے، اور اسی دین پر اللہ نے سب کو بنایا ہے، اسی دین پر اللہ نے سب کو بنایا ہے۔ کتاب کا نام ہے تفسیر برہان، علامہ ہاشم بارانی کی 600 سال پرانی قدیمی تفسیر۔ اس میں میرے مولا امام باقر سے پوچھا گیا کہ مولا یہ کون سا دین ہے جس کی طرف رسول کو بھی حکم ہے کہ اس طرف جھکو؟ فرمایا ہے یا ولایتی، وہ جو دین جس کی طرف رسول کو بھی حکم ہوا کہ اس کی طرف رہو وہ ہے ولایت۔ اور آگے کہا کہ یہ فطرت اللہ التی کیا ہے مولا؟ کہا فطرت اللہ التوحید۔ فرمایا یہ جو فطرت اللہ ہے یہ توحید ہے، اور اسی پر اللہ نے تمام انسانوں کو بنایا ہے۔ فرمایا مولا توحید کے بارے میں بھی ہمیں بتا دیں۔ کیا کہا؟ کہا التوحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ و علی امیر المومنین۔ کتاب کا حوالہ دے چکا ہوں، اب کوئی شک کرے تو اس کے اپنی ذات پہ شک، وہ جانے اور مولا جانے۔ کہا توحید کیا ہے؟ کہا توحید کلمہ توحید اللہ کی شہادت، رسول کی شہادت اور علی کی شہادت ہے، تو یہ 3 شہادتیں ہیں توحید۔ اب جا کے ملا سے پوچھو کہ کیا میں نماز میں توحید کا ذکر کر سکتا ہوں؟ جعفر شاہ جی جب ہم ایسی باتیں ممبروں سے بیان کرتے ہیں کہتے ہیں جی آپ کو کیا پتا، یہ علماء کی بات ہے۔ مجھے کوئی ایک شیعہ دکھاؤ جو جاہل ہو۔ علی کا ماننے والا ان پڑھ تو ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا۔ سب ماشاءاللہ باشعور ہیں، آپ انہیں بتائیں تو صحیح کتابوں میں لکھا کیا ہے۔ نہیں تمہاری باتیں انہیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، مولا کا قول سمجھ میں نہیں آئے گا۔ مولا کہہ رہا ہے کہ توحید یہ ہے، تینوں شہادتیں توحید ہیں، اب تیری کیا مجال کہ تو ہمیں توحید سے روکے۔ یہ ہے توحید۔ اور آگے کیا آ رہا ہے؟ اب میں نے کیا کہا کہ مولوی کی کیا مجال کہ ہمیں توحید سے روکے، کیونکہ اللہ نے اسی آیت میں کہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ جو بھی خلق کرتا ہے اس میں تبدیلی نہیں کرتا۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ یہ ہے توحید، تو اسی پر قائم رہو۔ اور ہے کیا؟ ذالک الدین القیم، یہی تو پکا دین ہے، علی ولی اللہ ہی پکا دین ہے۔ تو اب
مسئلہ حل ہو گیا کہ نماز میں جہاں کہیں بھی اگر علی کی ولایت سے کوئی روکے تو وہ ملا توحید کا منکر ہے. درود پڑھیں مل کے بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور ہمیں کہا کیا جاتا ہے کہ تم غالی ہو گئے ہو, مشرک ہو گئے ہو, کافر ہو گئے ہو. آؤ پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ غلوف ہے کیا. قرآن سے فیصلہ لے لیتے ہیں نا کہ غلوف کیا ہے. سورہ نساء پڑھنا, اللہ کہہ رہا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. کہا اہل کتابوں نے کہا نا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, خدا کا بیٹا ہے, تو اللہ نے کہا کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو. تو غلو کیا ہوا؟ کسی کو اللہ کا بیٹا کہنا غلو ہے. اور آگے کیا کہا؟ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ, اور اللہ کے سوا, اللہ کے بارے میں سوائے حق کے کچھ نہ کہو. اب میں کہہ گیا ہوں, تشریح بالکل نہیں کروں گا, اشارہ دوں گا. جعفر شاہ جی, قرآن کے بارے میں اللہ نے کہا انزلناہ بالحق ونزل بالحق, کہ یہ جو قرآن ہے یہ حق کے ساتھ نازل ہوا. اور آیت کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو. اور شیعہ تفاسیر بڑی بڑی ہے کہ یہ حق جو قرآن کے ساتھ نازل ہوا وہ میرا مولا علی ہے. بس جو میں نے کہنا تھا وہ کہہ چکا ہوں. آگے کیا کہا کہ یہ ہے غلوف کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا جائے. تو عیسیٰ کو کہا کیا جائے؟ کہا انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ. کہا جو عیسیٰ ہے وہ سوائے اس کے نہیں کہ وہ اللہ کا رسول ہے. رسول اللہ ہے, اللہ کا رسول ہے, اور اللہ کا کلمہ ہے. اور یہ مریم کی طرف القا الی مریم, یہ مریم کی طرف القا ہوا ہے, پیدا نہیں ہوا. عیسیٰ مریم کی طرف القا ہوا ہے. وروح منہ, اور یہ اللہ کی طرف سے روح ہے. یہ سب پہلے نفی کی اللہ نے کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مت کہو کیونکہ یہ غلوف ہے. آگے عیسیٰ کے فضائل پڑھے کہ عیسیٰ رسول اللہ ہے, مریم کی طرف القا ہوا ہے, روح ہے. تو یہ سب ہے فضائل. اب عیسیٰ کیا ہے؟ آؤ یہ بھی قرآن سے پوچھتے ہیں. سورہ آل عمران پڑھنا کہ عیسیٰ کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اِنَّا مَثَلَ عِیسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ. فرمایا عیسیٰ کی مثل بالکل ویسے ہی ہے جیسے آدم کی ہے, یہ بھی تراب سے خلق ہوا. حسنی شاہ جی, جو تراب سے خلق ہوا اس کے بارے میں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ روح اللہ ہے, کلمت اللہ ہے, مریم کی طرف القا ہوا ہے. تو جو ابو تراب ہے وہ کیا ہے؟ جب عیسیٰ تراب یہ ہے تو ابو تراب کیا ہے؟ بس تمہید تمام. درود پڑھ لیں مل کے بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. صراط عشق کی جانب قدم بڑھنے نہیں دیتے, صراط عشق کی جانب قدم بڑھنے نہیں دیتے, میرا سر بھی سنا کی نوک پہ چڑھنے نہیں دیتے. اور کہاں جاؤں, کسے شکوا کروں, کس سے مدد مانگوں, میرے اللہ تیرے بندے علی پڑھنے نہیں دیتے. میرے اللہ تیرے بندے علی پڑھنے نہیں دیتے. منقبت مولا حسین علیہ السلام کی. بسم اللہ. درود پڑھ لیں مل کے بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
اگر حسین کا سجدہ ہٹا لیا جائے، اگر حسین کا سجدہ ہٹا لیا جائے، تو پھر بتاؤ کہاں سے خدا لیا جائے، اگر حسین کا سجدہ ہٹا لیا جائے، اگر خدا کو بلانا اپنے سجدوں میں، نسخہ دے کے جا رہا ہوں، اگر خدا کو بلانا اپنے سجدوں میں، تو ایک ذرہ خاک شفا لیا جائے، اگر حسین کا سجدہ ہٹا لیا جائے۔ شب عاشور کا ایک راز شاعر نے اپنی ایک توجیہ پیش کی، بطول آئی ہے کرنے کو شکریہ سب کا، بطول آئی ہے کرنے کو شکریہ سب کا، چلو چراغوں کو غازی بجھا دیا جائے، اگر حسین کا سجدہ ہٹا لیا جائے۔ بڑی مشہور حدیث کہ جس کی آنکھ سے حسین کے غم میں ایک آنسو بھی بہہ گیا تو جنت اس کے لیے واجب ہے۔ بس یہ حدیث ذہن میں رہے۔ میں خود لے تو چکا ہوں ایک اشک کے بدلے، میں خود لے تو چکا ہوں ایک اشک کے بدلے، بتاؤ خون کے ماتم کا کیا لیا جائے، بتاؤ خون کے ماتم کا کیا لیا جائے، اگر حسین کا سجدہ ہٹا لیا جائے۔ خدا نے سوچا کہ توحید اب ہے خطرے میں، خدا نے سوچا کہ توحید اب ہے خطرے میں، بس اب حسین کا ہی آسرا لیا جائے، اگر حسین کا سجدہ ہٹا لیا جائے۔ کہا یہ ہوئے خدا آپ مان جائے گا، کہا یہ ہوئے خدا آپ مان جائے گا،
حسین کو کسی صورت منا لیا جائے، اگر حسین کا سجدہ ہٹا لیا جائے۔ مولا عباس کے محب صاحب بیٹھے ہیں، کسی نے غیب سے آواز دی، علم پکڑو، کسی نے غیب سے آواز دی، علم پکڑو، ابھی میں سوچ رہا تھا عصا لیا جائے، اگر حسین کا سجدہ ہٹا لیا جائے۔ درود پڑھ لیں مل کے بہت سے۔